السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ وسکن ڈیزل چلے گئے۔ آسمان پر بدستور گہرے بادلوں کا راج تھا۔ ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تو موسم بے حد خوبصورت ہو گیا۔ اس موسم سے متاثر نہ ہونا ایک غیر انسانی عمل ہوتا۔ ہم عرشے کے ایک پرسکون گوشے کی طرف چل پڑے۔ لوگ اس موسم سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جہاز کے عملے کو شاید بارش کی توقع تھی۔ یہ لوگ موسموں کے باہر ہوتے ہیں، چنانچہ وہ کھلی ہوئی روشنیوں کو مشینی کور سے ڈھکنے میں مصروف تھے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن اچانک اس نے رخ بدلا تو میری نظر اتفاقیہ طور پر اس کی طرف اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے میرا بدن تھرا گیا، سارے بدن میں شدید سنسنی دوڑ گئی۔ وہ عسکری تھا۔ اب وہ براہ راست میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ غضب کا موسم ہے نشا۔ سمندری سفر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت دلکش ہوتا ہے۔ لوگ تو ہنی مون کے لیے یہ سفر کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو صوفیہ نے چونک کر مجھے دیکھا اور آواز دی، نشا کہاں ہو تم؟ سسٹر، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ کیا ہوا جان؟ عسکری، میرے منہ سے نکلا۔ صوفیہ نے بے اختیار کہا اور پھر عسکری کو دیکھا، پھر بولی، یہ عسکری ہے؟ ہاں، پورے وثوق سے کہہ رہی ہو؟ 100%۔ میری ہدایت یاد ہے نا؟ ہاں، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ابھی میں نے یہ جملے پورے ہی کیے تھے کہ دفتن عسکری نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ جہاز پر میری موجودگی سے واقف ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ مجھ سے کبھی مخاطب نہیں ہوں گی۔ آپ واقعی جینیس ہیں مسٹر عسکری۔ آپ مجھے چند منٹ دے سکیں گے؟ جی فرمائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ اس طرف۔ جاؤ نشا، سن لو، صوفیہ نے کہا، اور میں عسکری کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چند گز کے فاصلے پر جا کر ہم رک گئے۔ وہ گمگیر لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نشا کہ میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں زندگی کی بازی لگا کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ شکریہ، شکریہ مسٹر عسکری۔ ہاں یہ تو بتائیں، آپ کا آقا رشاق بھی جہاز پر موجود ہے یا نہیں؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، وہ جہاز پر ہی ہے۔ ویری گڈ۔ آپ اس کی پناہ میں رہ کر میری حفاظت کر رہے ہیں۔ اب میں تم سے کوئی التجا نہیں کروں گا نشا۔ اگر تم پسند کرو تو تھوڑی سنجیدگی سے میری بات سن لو۔ کیا تمہارے آقا کی طرف سے میرے لیے کوئی پیغام ہے؟ وہ میرا آقا نہیں ہے۔ تم کیوں مجھے ذلیل کر رہی ہو؟ وہ جھلا کر بولا۔ میں سنبھل کر کہنے لگا، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ میں مالی پریشانیوں کا شکار ہو کر اس کا ساتھی بن گیا تھا، مگر مجھے بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ خیر، مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارا اعتماد کھو چکا ہوں، لیکن اب میں تمہارے التفات کے لیے نہیں بلکہ اپنا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں تم سے مخاطب نہ ہوتا۔ عسکری کے لیے میرے دل میں زہر تھا، لیکن صوفیہ نے مجھ سے جو کہا تھا اس کا بھی خیال رکھنا تھا، چنانچہ میں خاموش رہی۔ وہ کہنے لگا، رشاق تمہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ خوشخبری ہے میرے لیے۔ پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ یقین کرو، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس تمام کارروائی کا پس منظر بے حد پر اسرار ہے۔ وہ تمہارے توسط سے ہارون دانش تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ خدا کی قسم میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اور اب تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ مجھے شکایت آمیز نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، تم اچانک اسپین چلی آئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ سب معلوم کیا۔ مجھے صرف تمہاری حفاظت مقصد تھی۔ میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن رشاق مجھے میڈرڈ میں ہی ملا تھا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس کے لیے کام کرتا رہوں۔ وہ میری کفالت کرے گا۔ میں نے اسے صرف تمہارا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ وہ شیطانی دماغ رکھتا ہے۔ اسے علم تھا کہ آگے کے سفر کے لیے تم نے اسے ڈاج دینے کی کوشش کی ہے، اور اس نے تمہارا کامیاب تعاقب کیا اور تمہارے سفر کے بارے میں معلوم کر لیا۔ اس طرح وہ مجھے لے کر اس جہاز پر آ گیا۔ اوہ، وہ واقعی شیطان ہے۔ ایک بات بتاؤ گے؟ پوچھو، کیا رشاق وسکن ڈیزل کو بھی ہلاک کر دے گا؟ نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا۔
جہاز پر وہ کہاں ہے؟ کیبن نمبر 700 میں۔ وہ حارث سلامہ کے نام سے مقیم ہے۔ تنہا ہے؟ نہیں، جہاز پر اس کے بہت سے ساتھی ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤ، اس کی پراسرار بلی اس کے پاس ہے؟ نہیں، وہ کہیں اور ہے، لیکن جہاز پر ہی ہے۔ میں نے اسے 2 بار اس کے پاس دیکھا، پھر وہ نظر نہیں آئی۔ ایک بات اور بتاؤ عسکری، کیا وہ تمہیں کبھی عورت کے روپ میں نظر آیا؟ کبھی نہیں۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ البرونوس کون ہے؟ میرا چونکنا فطری تھا۔ میں نے عسکری کو دیکھا تو اس نے کہا، رشاک کی پوری توجہ ابرونوس پر ہے جو 2 تابوت لے کر سفر کر رہا ہے۔ رشاک کا خیال ہے کہ وہ وسکن ڈیزل کا آدمی ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ رشاک کا شکار ہو جائے۔ میں تشویش سے ہونٹ سکوڑ کر خاموش ہو گئی۔ رشاک ان تابوتوں میں بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ خیر، میں تو ہر طرف نگاہ رکھ رہا ہوں، صرف تمہارے لیے نشا۔ میں اپنی کوتاہی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ تم نے مشل کے بارے میں نہیں سوچا عسکری؟ ہاں نشا، انسان محبت میں خود غرض ہو جاتا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ چلو چھوڑو، اب میں چلتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو گی تو تم سے ملتا رہوں گا، کیونکہ رشاک بھی یہی چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ تب سسٹر صوفیہ میرے پاس آئیں۔ آؤ چلے، انہوں نے کہا، اور ہم اپنے کیبن جانے کے لیے چل پڑے۔ دوسری صبح جاگے تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ عرشے پر پہنچے تو سارا ماحول جل تھل ہو رہا تھا۔ انکل ڈیزل جیسے پہلے سے منتظر تھے۔ کینوس کی چھتیں کھل گئی تھی۔ ایک ریسٹورینٹ میں بہترین کافی کے سپ لیتے ہوئے میں نے کہا، انکل آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ہاں ضرور۔ میں نے انہیں رشاک اور عسکری کی پوری کہانی سنائی۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار ابھر آئے۔ وہ کافی دیر خاموش رہ کر بولے، ہمیں کسی بھی طرح البرونوس کو دوست بنانا ہوگا۔ وہ خطرے میں ہے، اس سے تعارف حاصل کرنا ضروری ہے۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ کچھ لمحے سوچنے کے بعد ڈیزل نے کہا، آؤ برج پر چلتے ہیں۔ ہم برج پر پہنچے تو روڈرکس بہت پریشان نظر آیا۔ اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا، پھر بولا، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ بادلوں کا رنگ دیکھ رہے ہو؟ سمندر پر چھائے ہوئے ایسے بادل طوفان کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور ان بادلوں کے نیچے سمندری سفر پرسکون نہیں رہتا۔ کیا تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ جیتی جاگتی آنکھوں کا خواب۔ میں نے دیکھا کہ میں جہاز پر سفر کر رہا ہوں اور برج پر کھڑا دوربین سے سمندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اچانک سمندر کے پانی کا ایک حصہ کھولنے لگا اور پھر اس سے ایک آتش فشاں نے منہ نکال کر جھانکا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ بس اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ یار کیا فضول باتیں کر رہے ہو، سچ بتاؤ، وسکن ڈیزل نے پریشان لہجے میں کہا۔ ویسے ایک بات کی پیشگوئی میں کرتا ہوں مائی ڈیئر کپتان، اس جہاز پر کم از کم ایک شخصیت ایسی ضرور ہے جو انتہائی پوری اسرار اور خوفناک کہی جا سکتی ہے۔ روڈرکس نے برا سا منہ بنایا اور بولا، تمہاری انہی دل دہلا دینے والی باتوں نے میرے ذہن کو خراب کیا ہے۔ میں نے تو ابھی تک پورے جہاز پر کوئی بلی نہیں دیکھی اور نہ بلی والا، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس پراسرار بلی کا مالک رشاک ہے، ایک انوکھا انسان، اور وہ تمہارے جہاز پر موجود ہے اس منحوس بلی کے ساتھ۔ بکواس، میرا سٹاف مستعد ہے اور کسی نے پورے جہاز پر نہ کوئی بلی دیکھی اور نہ اس نام کا کوئی شخص دیکھا، روڈرکس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ وسکن ڈیزل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر انہوں نے کہا، تو پھر سنو مائی ڈیئر، میں تمہیں اپنی تحقیق بتاتا ہوں۔ جس شخص کا نام میں نے رشاک لیا ہے وہ فرضی نام سے سفر کر رہا ہے اور کیبن نمبر 700 میں مقیم ہے۔ اس کا نام حارث سلامہ ہے۔ کیپٹن روڈرکس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وسکن ڈیزل سے مختصر الفاظ میں رشاک کے بارے میں بتانے لگا۔ کپتان روڈرکس تھوڑی دیر تک تو کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اگر اس نے حارث سلامہ کے نام سے پاسپورٹ حاصل کیا ہے اور اسی پاسپورٹ پر یہ سفر کر رہا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ الجزائر میں امیگریشن کے حکام کو اس کی نشاندہی کر دے۔ اسے جہاز پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور اگر وہ البرونوس کو کوئی نقصان پہنچا دے تو جہاز پر اگر اس نے معمولی سا جرم بھی کیا تو میں اسے گرفتار کر سکتا ہوں۔ ہمارے پاس باقاعدہ قید خانہ ہے، بلکہ قیدی بھی ہیں۔ قیدی؟ ہمارے نہیں بلکہ اسپین حکومت کے قیدی، جن کی تعداد 8 ہے، اور اسپین افسر انہیں گرفتار کر کے الجزائر لے جا رہے ہیں، جہاں شاید انہیں موت کی سزا دے دی جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا
کہ اگر وہ البرونوس کو نقصان پہنچائے گا تو میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ یہ تو بہتر ہوا کہ اس کی نشاندہی ہو گئی، ہمیں مجرم تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر البرونوس کو نقصان پہنچ گیا تو بھلا اس کی پیش بندی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر تم چاہو تو میں البرونوس کے تحفظ کا بندوبست کروں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وسکن ڈیزل نے پرخیال لہجے میں کہا، پھر بولا، اور ان تابوتوں کو دکھانے کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ تابوت جہاز کی نچلی تہہ میں مال خانے میں محفوظ ہیں، آج رات کو ان کا جائزہ لے لیا جائے گا۔ ویسے ایک بار البرونوس اجازت لے کر میرے 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں جا چکا ہے۔ رات کو کس وقت چلو گے؟ 11 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ 11 بجے کے بعد مال خانے پر پہرا لگ جاتا ہے اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ آخرکار میں صوفیہ اور وسکن ڈیزل کیپٹن کے پاس سے واپس آ گئے۔ آسمان کی وہی کیفیت تھی۔ صوفیہ نے کہا، کالے بادل پہلے بھی دیکھے ہیں مگر اتنے گہرے سیاہ بادل نہیں دیکھے۔ ممکن ہے سمندر پر ان کی سیاہی زیادہ محسوس ہوتی ہو۔ ہاں ممکن ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے ان کالے بادلوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ البتہ شام کو میں نے صوفیہ سے کہا، کیا خیال ہے سسٹر، کیا کیبن نمبر 700 کو تلاش کیا جائے؟ کیوں؟ صوفیہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہم خود رشاک سے ملے، میں تمہیں مختصر تفصیل بتا چکی ہوں۔ ٹیونس ہم ساتھ ہی گئے تھے، 2 اور کردار تھے جن کا اب نام و نشان نہیں ہے، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس طرح سامنے آ جانے سے خوفزدہ ہو جائے۔ نہیں نشا نہیں، اپنے آپ کو خطرے کے منہ تک لے جانا مناسب نہیں ہے، یوں ہی دل میں خیال آیا تھا۔ اس کے برعکس میں ایک اور تجویز پیش کروں، اگر اس طرح ملنا ہے تو پھر البرونوس سے کیوں نہ ملا جائے؟ عجیب سی بات تھی۔ میں چونک کر سسٹر صوفیہ کو دیکھنے لگی اور میں نے کہا، لیکن نہ تو ہم اسے پہچانتے ہیں اور نہ اس کے کیبن کا نمبر معلوم ہے، پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ نہیں سسٹر، ایسا کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں ہے جس سے خطرہ پیدا ہو۔ ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ اوکے، میں کب منع کرتی ہوں؟ باتوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، کوئی نیا موضوع بھی نہیں تھا۔ دل پر ہمیشہ ایک بوجھ سا طاری رہتا تھا۔ انوکھے حالات میں وقت گزر رہا تھا، کیبن میں گھسے گھسے کیا کریں؟ چلو عرشے پر ہی چلتے ہیں۔ سسٹر صوفیہ کو عرشے سے واقعی کافی دلچسپی ہو گئی تھی۔ دلچسپی تو مجھے بھی تھی، بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ہر طرف سمندر، اوپر کھلا آسمان، ایسا لگتا تھا جیسے کسی سیارے پر آ نکلے ہوں۔ ہم بہرحال عرشے پر آ گئے۔ آسمان کا وہی عالم تھا، کالی گھٹائیں تلی کھڑی تھی، ماحول بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ رات کی بارش کے بعد پورا دن بارش نہیں ہوئی، لیکن اس وقت سما کچھ اور تھا۔ ابھی ہم عرشے پر ہی تھے کہ اچانک آسمان سے پانی کی دھاریں پھوٹ پڑیں۔ عرشے پر موجود مسافروں میں ہلچل مچ گئی، لوگ بری طرح نیچے بھاگنے لگے۔ ہم دونوں نے ایک محفوظ جگہ پناہ لے لی۔ ویسے بھی مارشل انتہائی خوبصورت جہاز تھا، راہداریوں اور برآمدوں میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ دوسرے درجے کے کیبنوں کے ساتھ لائبریری تھی جس میں لاتعداد کتابیں سجی ہوئی تھی۔ بار روم اور کھیلوں کے لیے وسیع کمرے تھے۔ عرشے پر حسین پب بنے ہوئے تھے جن کی کیفیت بڑی خوشنما تھی۔ بارش طوفانی جھکڑوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اس لیے شاید زیادہ خطرناک تصور کی گئی۔ جہاز کا لاؤڈ سپیکر چیخ اٹھا، براہ کرم عرشے پر کوئی مسافر موجود نہ رہے، سب لوگ نیچے چلے جائیں۔ چلو، واقعی او خدا، ذرا سمندر دیکھو، صوفیہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ دھواں دار بارش کے ساتھ چاروں طرف سمندر ابلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کی پناہ، کیسا ہولناک منظر ہے، دل لرز رہا ہے، میں نے کہا اور ایک دم خاموش ہو گئی۔ جہاز کو کئی زوردار جھٹکے لگے، پھر بڑی عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، ایسا لگا جیسے گولیاں چل رہی ہوں۔ ہمارے کیبن میں شیشے لگے ہوئے تھے لیکن ان کے دوسری طرف گھپ اندھیرا تھا، البتہ بارش کا ہولناک شور اور بادلوں کی گرج صرف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں سسٹر صوفیہ کو پکارا، نہیں ڈیئر، ڈرو نہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ اگر تم کہو تو میں مسٹر وسکن ڈیزل کو بلا لاؤں، کیا وہ اپنے کیبن میں ہیں؟ پتہ نہیں۔ ارے دیکھو ذرا، کیبن کس بری طرح ہل رہا ہے۔ کیا آپ کھڑی ہو سکتی ہیں صوفیہ؟ کوشش کرتی ہوں، صوفیہ نے کہا، اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح باہر نکل گئی۔ میں بستر سے چمٹی ہوئی انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد سسٹر صوفیہ گرتی پڑتی اندر آئی۔ وسکن ڈیزل اپنے کیبن میں نہیں ہے، صوفیہ نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رفتہ رفتہ ہچکولوں میں کمی آنے لگی، شور بھی کم ہو گیا، طوفان ٹل گیا،
ایک کیبن کا دروازہ کھلا اور وسکن ڈیزل کیبن میں داخل ہو گئے اور مسکرا رہے تھے۔ ہیلو بہادر لڑکیوں، کیسا ایڈونچر ہے یہ؟ آپ اسے ایڈونچر کہہ رہے ہیں انکل؟ ہم نیم مردہ ہو گئے ہیں۔ او نہیں بیبی، سمندری سفر میں ایسے معمولی طوفان آتے رہتے ہیں، وسکن ڈیزل نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ معمولی طوفان تھا، بالکل معمولی۔ روڈرکس کہتا ہے کہ ایسے طوفان بالکل بے ضرر ہوتے ہیں۔ خدا کی پناہ، ہمیں کیا معلوم، ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ خاک، اندر کا نظام تو الٹ پلٹ ہو گیا ہے، ایسے میں کھانے کا ہوش کسے ہو سکتا ہے؟ میں کھانا منگواتا ہوں۔ نہیں انکل، اس وقت کچھ نہیں کھا سکوں گی، کم از کم میں کچھ نہیں کھا سکوں گی۔ سسٹر، اگر آپ کھانا چاہیں۔ نہیں بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وسکن ڈیزل نے ہمارے ہی کیبن میں کھانا منگوایا اور خوب ڈٹ کر کھایا۔ ان کے اس اطمینان سے ہمیں بھی ڈھارس ہوئی۔ وسکن ڈیزل کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھے رہے، پھر ہمیں تسلی دیتے ہوئے اٹھ گئے۔ اب تم لوگ آرام سے سو جاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے مسٹر ڈیزل، صوفیہ نے کہا اور کیبن کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم دونوں بستروں پر جا لیٹے۔ وسکن ڈیزل کی ان تسلیوں کے بعد طبیعت کافی پرسکون ہو گئی اور کچھ دیر خاموشی طاری رہی تو نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک ہی جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں جاگ گئی۔ کانوں میں زبردست گڑگڑاہٹ ابھر رہی تھی۔ کیبن میں نہ جانے کیوں اندھیرا پھیل گیا، پھر یوں لگا جیسے باہر لوگ چیخ رہے ہوں۔ ذہن صحیح طور سے کام نہیں کر رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی ذہن کو نیند کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے بستر فضا میں معلق ہو رہا ہو، پھر وہ اسی تیزی سے نیچے آیا اور میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میں بستر سے نیچے آ گری۔ اسی وقت صوفیہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں نہیں میری جان نشا، ڈرو نہیں، یہ طوفان لگ رہا ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور خوفناک جھٹکا لگا اور میں وہاں سے بھی اچھل کر نہ جانے کہاں جا گری۔ کیبن زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے میرا بدن صوفیہ کے بدن کو چھونے لگا اور میں اس سے چمٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سسٹر؟ حوصلہ رکھو نشا، حوصلہ رکھو۔ کیا جہاز تباہ ہو جائے گا؟ میری دہشت بھری آواز ابھری۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بس معمولی سا طوفان ہے۔ مسٹر ڈیزل بتا رہے نہیں تھے کہ معمولی سا طوفان ہے؟ نہیں سسٹر، مجھے تو یوں لگا جیسے وہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوں۔ یہ طوفان ضرور جہاز کو تباہ کر دے گا۔ یہ دوبارہ کیوں آ گیا؟ نشا، ایسی باتیں مت کرو پلیز۔ صوفیہ کا چہرہ بھی خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیبن کے بند دروازے کے دوسری طرف انسانی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سسٹر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرا دم گھٹ رہا ہے سسٹر، میری سانسیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ باہر چلیے، خدا کے لیے باہر چلیے۔ وہ ایک لمحے تک تو کچھ نہ بولی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، جہاز کو جھٹکے لگ رہے ہیں اور پھر یہ اندھیرا، کہیں ہم زخمی نہ ہو جائیں۔ اچھا ٹھہرو، مسٹر ڈیزل کے کیبن میں چلتے ہیں، لیکن ذرا مضبوطی سے قدم جما کر چلنا۔ او میرے خدا، یہ جھٹکے کس قدر خوفناک ہیں۔ آؤ ذرا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لو۔ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کیبن کے دروازے سے باہر نکل آئے، لیکن دروازہ کھلتے ہی انسانی شور سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ مسافر شدید افراتفری کا شکار تھے اور اندھیرے میں ایک دوسرے سے الجھتے پھر رہے تھے، ٹکرا ٹکرا کر گر رہے تھے، اوپر نیچے بھاگتے پھر رہے تھے۔ ہم لوگ کیبن کی دیوار سے ٹک گئے۔ وسکن ڈیزل کے کیبن کا فاصلہ ہی کتنا تھا۔ کھسکتے کھسکتے دروازے تک پہنچے، لیکن ان کے کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صوفیہ نے انہیں کئی آوازیں دی، لیکن ان کی آواز سنائی نہ دی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کیبن میں نہیں ہیں۔ انسانوں کی بھاگ دوڑ سے بچنے کے لیے ہم نے انہی کے کیبن میں پناہ لی اور اس کے بعد ہماری وہاں سے باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ رات کا بقیہ حصہ ہم نے انکل ڈیزل کے کیبن میں ہی انتظار کرتے ہوئے گزارا۔ یہ طوفان تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا، پھر رفتہ رفتہ سکون چھاتا چلا گیا، لیکن جہاز کے مسافر نہ جانے کیوں دیوانوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے اور اس کان پڑے شور میں دل مسلسل الٹتا رہا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی اور اس ہولناک سیاہ رات کے ٹل جانے کا احساس جاگ اٹھا۔ اب بھاگ دوڑ بھی تھم گئی، لیکن انسانی شور اور چیزوں کے گرنے پڑنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر صوفیہ کو باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مجبور کیا اور وہ تیار ہو گئی۔ ہمارے اعصاب کشیدہ تھے، نہ جانے کس طرح ہم عرشے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک قیامت برپا تھی، مرد، عورتیں، نوجوان سب یہاں موجود تھے۔
بعض عورتیں بچوں کو سینے سے لپٹائے رو رہی تھی، مرد حواس باختہ کھڑے ہوئے تھے، ان سب کے چہروں پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ خلاصی ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، عرصے پر ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی، کچھ لوگ ریلنگ سے جھانک رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ رات کو اپنے کیبنوں سے باہر نکل کر عرصے سے صورتحال کا جائزہ لینے والے بہت سے افراد سمندر میں گر گئے ہیں۔ ہینگر پر لٹکی ہوئی موٹر بوٹس بھی سمندر کے اندر جا پڑی ہیں۔ نہ جانے کس طرح بچتے بچاتے ہم دونوں بھی آہنی کٹہرے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں سے سمندر کو دیکھا تو چکر آ گیا۔ انسانی لباس پانی پر تیر رہے تھے، جگہ جگہ پانی کے بگولوں میں انسانی لہو کی سرخ لکیریں نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی بڑی آدم خور مچھلیاں انسانی گوشت کھانے میں مصروف تھیں، ان میں شارک مچھلیاں بھی تھیں۔ میں نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ تبدیل کر لیا۔ سسٹر صوفیہ نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، آؤ نشا چلو، کیبن میں واپس چلیں۔ نہ جانے مسٹر ڈیزل کہاں غائب ہو گئے ہیں، اور پھر ٹھیک ہی تو ہے، وہ کہاں تک ہمارا تحفظ کریں گے۔ کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ میرے خدا، وہ خونخوار مچھلیاں، ان کے جبڑے کتنے بھیانک تھے۔ میرے خدا، ناتواں انسانی جسم۔ میرے بدن پر شدید کپکپی طاری تھی۔ اسی وقت ایک آواز سنائی دی، نشا تم خیریت سے تو ہو؟ اس شناسا آواز کو سن کر میں چونکی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، عسکری تھا۔ اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی جس میں خون کا دھبا نمایاں تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ میرے بجائے سسٹر صوفیہ نے کہا، انہیں سنبھالیے مسٹر عسکری، براہ کرم انہیں سنبھالیے، یہ بہت خوف زدہ ہے۔ نہیں نشا، ہولناک طوفان گزر گیا ہے، اس نے جو تباہ کاریاں کرنی تھی وہ کر چکا، اب سمندر پرسکون ہے۔ عسکری نے کہا، آپ زخمی ہو گئے ہیں مسٹر عسکری؟ ہاں افسوس، میں پچھلی شام جب پہلا طوفانی جھٹکا آیا تھا ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو گیا۔ مجھے بے ہوشی کے عالم میں جہاز کے اسپتال میں رکھا گیا تھا، ورنہ طوفان کے دوران میں نشا کی خبر لینے ضرور آتا۔ اب تو طوفان نہیں آئے گا؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سمندر کے ماہر یہی کہتے ہیں، ویسے بھی دیکھیے آسمان پر نیلاہٹیں نمایاں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، صوفیہ نے کہا، لیکن طوفان نے جہاز کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک طور پر معلومات حاصل نہیں ہو سکی، پتہ چلا ہے کہ جہاز کے انجنوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اوہ، کیا جہاز رک گیا ہے؟ صوفیہ نے چونک کر پوچھا۔ رات ہی کو اس کے انجن بند ہو گئے تھے، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ غور نہیں کیا تھا، جہاز کھلے سمندر میں لنگر انداز کر دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میری روندھی ہوئی آواز ابھری، نشا خود کو سنبھالے رکھیے، آپ دیکھ رہی ہیں کتنے مسافر ہیں جہاز پر، ویسے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کیبن میں آرام کریں، میں کچھ دیر کے بعد وہیں آپ کے پاس آؤں گا۔ میڈم، آپ انہیں لے جائیں، یہاں بڑے دلدوز مناظر بکھرے پڑے ہیں، مس نشا ان کی تاب نہ لا سکیں گی، پلیز جائیے۔ مس نشا، میں کچھ دیر کے بعد آپ کے کیبن میں آؤں گا۔ وہ آگے بڑھ گیا، میں اسے دیکھتی رہی۔ صوفیہ نے کہا، اس کا دم غنیمت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، آؤ کیبن میں چلیں۔ نہیں سسٹر، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ نہ جانے انکل ڈیزل کہاں گئے۔ ہم کیبن ہی کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو عسکری موجود تھا، بسکٹ، پنیر، خشک خوراک کے بہت سے ڈبے، ڈرائی فروٹس کافی تعداد میں لے آیا اور وہاں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ سسٹر صوفیہ نے اس انبار کو دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ضرورت کی چیزیں ہیں، کہاں سے لائے ہیں؟ اسٹور میں گھس گیا تھا خاموشی سے، مجھے اندازہ ہے کہ اب بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کولڈ ڈرنک کے ڈبے ہیں، آپ دونوں ان میں سے اشیاء منتخب کر کے ناشتہ کر لیجیے۔ کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی؟ میں نے پوچھا۔ جس قدر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے سنبھالنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے جہاز کا عملہ مسافروں کو صحیح طور پر خوراک نہ مہیا کر سکے۔ آپ لوگ یہ اشیاء محفوظ کر لیجیے۔ شکریہ عسکری، تم نے جس طرح اپنائیت کا ثبوت دیا ہے ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ نشا چلو کچھ کھا لو، یہ ضروری ہے۔ میں خاموش رہی، حالانکہ جو مناظر دیکھ کر آئی تھی اس کے بعد کھانے پینے کا ہوش کسے رہتا ہے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ بھوکی نہ رہ سکوں گی۔ البتہ اس وقت میں نے نرمی سے کام لیا، اور اس نرمی میں کوئی فریب نہیں تھا۔ میں نے عسکری کو بھی اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی، بسکٹوں کے چند ڈبے کھولے اور انہیں کولڈ ڈرنک کے ساتھ میدے میں اتار لیا۔ صوفیہ نے عسکری کی ہدایت پر عمل کیا اور بچی ہوئی اشیاء کو احتیاط سے کیبن کے ایک محفوظ حصے میں سٹور کر لیا۔ عسکری کچھ دیر کے بعد باہر چلا گیا۔ صوفیہ اپنے بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتی رہی۔
میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بھی مسکرا دی۔ کیا سوچ رہی ہیں سسٹر؟ کوئی خاص بات نہیں، پھر بھی بس انہی حالات کے بارے میں، صوفیہ نے جواب دیا۔ بس کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، آپ یقین کریں کہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہی تھی آپ، میرے لیے زندگی کو مصیبت میں ڈال لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سسٹر صوفیہ جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ میری محبت کی توہین مت کرو۔ نہیں سسٹر، یہ سچ ہے، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ پاگل ہو، فضول باتیں کر رہی ہو، چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ ہمت نہیں پڑ رہی سسٹر، پتہ نہیں کتنے مسافر موت کا شکار ہو گئے۔ چلو پھر لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر سونے کی کوشش کرو، وقت بھی کٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کے بس میں حالات نہ رہیں تو پھر غمزدہ اور فکر مند ہونے سے کیا حاصل؟ بے شمار مسافر ہیں، جو سب کا حال سو ہمارا۔ انہوں نے زبردستی مجھے لٹا دیا، لیکن بھلا نیند کسے آ سکتی تھی؟ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی، پھر غنودگی طاری تھی کہ کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سسٹر صوفیہ جو سر پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، میرے اٹھنے پر چونکی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تب میں نے دیکھا کہ کچھ اور اشیاء سامنے میز پر رکھی ہوئی ہیں۔ عسکری لے کر آیا تھا۔ ویسے میں تم سے ایک بات کہوں، اس سے نرم رویہ ہی رکھو، بعض اوقات دشمن بھی کام آ جاتا ہے۔ سمندر کے سینے پر کتنا وقت گزار سکتے ہیں ہم، اس کے بعد تو مرنا ہی ہوگا۔ خدا نہ کرے۔ کیسی باتیں کرتی ہو نشا؟ کیا تمہارے خیال میں انسان نہیں ہوں؟ مجھ سے ایسی باتیں کر کے مجھے خوفزدہ کر دیتی ہو۔ ایک دوسرے کو ڈھارس دے کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں ہم۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کیبن کا دروازہ کھول کر وسکن ڈیزل اندر آئے۔ چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور سخت پریشان اور افسردہ۔ کہنے لگے، یہ نہ سمجھنا بچیو کہ میں تمہیں نظر انداز کیے ہوئے ہوں۔ ہم بہت بڑی بد نصیبی کا شکار ہو گئے ہیں۔ طوفان واقعی ہولناک نہیں تھا، لیکن اس کے نقصانات غیر متوقع ہوئے ہیں۔ جہاز کے انجن ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں انکل۔ انجن تو خیر خراب ہوئے ہی ہیں، لیکن اس سے ہولناک بات یہ ہے کہ 4 بڑے انجینئر ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیا؟ صوفیہ کے حلق سے آواز نکلی۔ ہاں وہی بڑے انجینئر تھے، کچھ ایسے ہلاک ہوئے کہ اوہ مائی گاڈ! تو اب ان انجنوں کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔